السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 41۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ پھر ایک دن شام کے فوراً بعد چھوٹی سوزوکی کار مکان کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ یقیناً چودھری بشیر کی آمد ہوئی تھی۔ ناصر اور شمائلہ نے چودھری کا استقبال کیا اور اسے اندر لے آئے۔ یہ دیکھ کر شانی کی جان میں جان آئی کہ آج چودھری اچھے موڈ میں تھا۔ وہ شانی کے پاس کمرے میں آیا تو شانی نے دیکھا اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ شانی نے پوچھا۔ بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چودھری نے مختصر جواب دیا۔ شانی کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، شاید کوئی لڑائی جھگڑے کا واقعہ ہوا تھا۔ آج کل کوٹھی میں جس قسم کے حالات تھے، ایسے کسی واقعے کا ہونا عین قرینے کے آس تھا۔ شانی کے ذہن میں تو یہ اندیشہ بھی بڑی شدت سے موجود تھا کہ رنگ والی میں اس کے لواحقین کا تصادم نارپور والوں سے نہ ہو جائے۔ یہ امر تب یقینی تھا کہ شانی کے حوالے سے ساری بات کھل چکی ہوگی۔ رنگ والی میں شانی کے سارے رشتہ داروں کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ اپنے سسرالیوں کی تحویل میں ہے اور اسے ہر کسی سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد رنگ والی والوں کا رد عمل یقیناً ظاہر ہونا تھا۔ بے شک ابا جی نہیں تھے، چاچا مشتاق اور بھائی عادل نہیں تھے، چاچا رئیس انگلستان جا چکا تھا، سارا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اس کے باوجود شانی کے بہت سے رشتہ دار اور بہی خواہ رنگ والی میں موجود تھے۔ ان میں تایا معصوم، پھوپھی آمنہ، چچی پروین، شانی کے دو خالو اور خالہ زاد بھائی شامل تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے زندہ ہونے کی خبر نے رنگ والی اور گرد و نواح میں تہلکہ مچا دیا ہوگا۔ علاقے کے لوگ اپنے مرحوم چودھری ارشاد کی بیٹی کو پھر سے دیکھنے اور ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے ہوں گے۔ وہ تصور کی نگاہ سے ہلچل اور افراتفری کے وہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ چودھری بشیر نے ابھی تک اس حوالے سے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے نہ بتانے سے حقیقت حال بدل تو نہیں سکتی تھی، اور اب چودھری بشیر کے بازو پر چوٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ چوٹ کس کے ہاتھوں آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ چودھری نے کہا، آج پھر تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وہ چونک گئی۔ وہ بولا، تم تو ایسے حیران نظر آ رہی ہو جیسے تمہارے لیے اچھی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے مجھے، وہ اداسی سے بولی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس نے بے تکلفی سے شانی کا بازو پکڑا اور پورچ کی طرف چل دیا۔ برآمدے میں شمائلہ نے بظاہر مسکراتی نظروں سے چودھری اور شانی کو دیکھا، تاہم شانی نے صاف محسوس کیا کہ ان نگاہوں کے پیچھے رقابت کا دھواں ہے۔ اس سے پہلے بھی شانی دو چار دفعہ اس دھوئیں کی جھلک شمائلہ کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ چودھری شانی کو پورچ میں سوزوکی کار کے قریب لے آیا۔ شانی نے گاڑی میں جھانکا تو اس کا دل بلیوں اچھل گیا۔ وہاں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ کو سٹریچ کیا گیا تھا اور اس پر منا سو رہا تھا۔ شانی نے تڑپ کر دروازہ کھولا اور خوابیدہ مننے کو اٹھا کر گلے سے چمٹا لیا۔ وہ نیند کی حالت میں ہی اس کا منہ چومنے لگی۔ وہ کس مسا کر اٹھ بیٹھا، کچھ دیر خالی خالی نظروں سے شانی کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے گلے میں براہیں ڈال کر پیوست ہو گیا۔ مننے کی آمد نے شانی کے دل میں بہت سے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ مننے کو چھو کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابوں کے جسم کے ایک حصے کو چھو رہی ہے۔ مننا بھی نحال ہو گیا تھا۔ اس کے سینے میں جتنی باتیں جمع تھی تھوڑی دیر میں اس سے کر لینا چاہتا تھا۔ چودھری ان دونوں کو دیکھ کر کسی وقت زیر لب مسکرا دیتا تھا۔ بہت شکریہ، شانی نے چودھری کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کس بات کا؟ مننے کو لانے کا؟ بھائی یہ میرے اپنی ضرورت بھی تو ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں سمجھی نہیں۔ تم ان عورتوں میں سے ہو جو بچے کے ساتھ مکمل اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہو۔ اب تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ فٹافٹ تم دونوں کی دو چار تصویریں اتار لوں، لیکن افسوس کہ کیمرہ ساتھ نہیں لا سکا۔ آپ جھوٹی موٹ کی تصویر کھینچ لے۔ یوں کر کے مننے نے تصویر کھینچنے کا ایکشن بنایا۔ اس کوشش میں اس کے بازو بڑے زور سے شانی کی ناک پر لگی۔ شانی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ چونک کر بولا، چاچی تم رو رہی ہو؟ تم تو مجھے رونے سے منع کرتی ہو، مارتے ہو اور رونے بھی نہیں دیتے، شانی نے کہا۔ چودھری چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، شاید اسے سمجھا تھا کہ شانی کی بات کا رخ اس کی طرف ہے۔ شانی نے تعصب کو زائل کرنے کے لیے کوئی بات سوچ رہی تھی جب اچانک اسے ندیم کا خیال آیا۔ اس نے چونک کر چودھری سے پوچھا، ہائے ندیم کہاں ہے؟ وہ پرسوں ہاسٹل واپس چلا گیا ہے، کافی حد تک نارمل ہو چکا ہے۔ ایک بار اسے مجھے ملا دیتے، مدت ہوگی اسے دیکھے ہوئے، شانی نے افسردگی سے کہا۔ ابھی حالات ٹھیک ہو لینے دو، پھر تمہارے بہت سے شکوے دور کر دوں گا۔ رات کا کھانا تینوں نے اکٹھے کھایا۔ شانی مسلسل مننے کی دلجوئی میں لگی رہی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی فارغ بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ فارغ ہوتے ہی اس کا دھیان بچھڑ جانے والی ماں کی طرف چلا جائے گا اور وہ اس کی کوئی بات چھیڑ دے گا۔ شانی اس دردناک موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل کے زخموں سے رسنے والے خون کو بمشکل بند کیا تھا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ منا شانی کے ساتھ لگ کر سو گیا۔ حالت نیند میں بھی اس نے شانی کی اوڑھنی کا پلو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر شانی کی طلب اتنی شدید تھی کہ اس شدت کو محسوس کر کے شانی اندر سے ہل جاتی تھی۔
चौधरी साथ वाले कमरे में मौजूद था। घर के मालिक यानी नासिर को सरे शाम एक जरूरी काम पड़ गया था और वो अपने एक मुलाजिम के साथ लाहौर रवाना हो गया था। इसे कल दोपहर वापस आना था। शायद चौधरी की आमद के मौका पर इस किस्म के जरूरी काम नासिर को पड़ते ही रहते थे। बहरहाल आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। शुमाइला चौधरी की दस्तरस में थी, लेकिन इसकी तवज्जो में नहीं थी। वो बन ठन कर चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन चौधरी मुसलसल अपने मोबाइल फोन के साथ मसरूफ था और मुख्तलिफ लोगों को कॉलें कर रहा था। इसकी गुफ्तगू का कोई लफ्ज शानी के कान में भी पड़ जाता था। इन अल्फाज से अंदाजा होता था कि चौधरी बशीर और इसकी बरादरी के दरमियान चपकलश बढ़ाने में कुदरतुल्लाह वाकई अहम किरदार अदा कर रहा है। वो भाभू की मौत की जिम्मेदारी शानी पर डाल रहा था। इसके अलावा अपने अमलियात के जरिए साबित करने में भी मसरूफ था कि नारपुर वालों के सर पर मजीद खतरात मंडला रहे हैं। आज पौन घंटे चौधरी बशीर के गिर्द घूमने के बाद शुमाइला मायूस होकर सोने के लिए चली गई। शानी मुन्ने के पास लेटी रही। इसका दिल अनजाने खदशात से धड़क रहा था। इसकी छठी हिस्स इसे किसी परेशानी की आमद से आगाह कर रही थी। रात 12 बजे तक चौधरी बशीर के कमरे से टीवी की मध्यम आवाज गूंजती रही। कोता कद डोला चाय की ट्रे लेकर अंदर आ जाता और बाहर आता रहा। फिर गालिबन वो भी सोने के लिए चला गया। कुर्बो जवाब में रात का गहरा सन्नाटा छा गया। शानी को भारी कदमों की आवाज आई। चौधरी दरवाजे पर खड़ा था। मुन्ना सो गया? इसने यूं ही रस्मी अंदाज में पूछा, हालांकि वो जानता था कि मुन्ना सो चुका है। सानी ने इस बात में जवाब दिया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं। चौधरी ने मुतवक्को सरगोशी की। शानी कुछ देर साकित लेटी रही। फिर इसने मुन्ने की तरफ देखा। इसकी ओढ़नी अभी तक इसकी मुट्ठी में दबी हुई थी, जैसे वो इसे जाने से रोकना चाहता हो, लेकिन जो बुला रहा था वो ज्यादा जोरावर था। शानी जानती थी कि अगर वो ओढ़नी को मुट्ठी से छुड़ाने की कोशिश करेगी तो वो जाग जाएगा। इसने बड़े आराम से ओढ़नी अपने जिस्म से अलग कर दी। अब वो नंगे सर चौधरी के सामने खड़ी थी। चौधरी की निगाहों की तपश कुछ और बढ़ गई। इसने एक तो पट्टा ढूंढा और इसे उड़ती हुई चौधरी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। यहाँ गैस का हीटर धीमी रफ्तार से चल रहा था। शानी और चौधरी सोफे पर बैठ के, चौधरी पहले भी इस तरह इसके सामने घुटनों घंटों बैठा रहता था। रात के सन्नाटे में वो धीमे लहजे में दुनिया जहान की बातें करता था। शानी का हाथ इसके हाथ में रहता था और निगाहें शानी के सरापा का तवाफ करती रहती थी। लेकिन आज शानी को सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही थी। यही वजह थी कि इसका दिल बेतरा धड़क रहा था। चौधरी ने शानी का हाथ थाम लिया और इसे इन मसाइब के बारे में बताने लगा जो भाभू की मौत के बाद इससे दरपेश थे। शानी का यह क़ियाफत दुरुस्त निकला था कि नारपुर की हवेली की आग से इसके जिंदा बच निकलने की इत्तला दूर दूर तक फैल चुकी थी। नारपुर के साथ साथ रंगवाली में भी जबरदस्त हलचल मची हुई थी। रंगवाली से मोअज़्ज़िज़ीन का एक गिरोह चौधरी बशीर से मिलने कोठी पहुंचा था। उनमें शानी की करीबी अजीज भी थे। उन्होंने चौधरी बशीर से शानी के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल की थी। चौधरी बशीर ने इनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। सिर्फ ये बात छुपाई थी कि शानी अब भी इसके पास है। इसने शुरू से आखिर तक सब कुछ इन लोगों को गोशगुजार कर दिया था। इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शानी चूंकि नारपुर और रंगवाली के किसी फर्द के सामने आना नहीं चाहती थी, लिहाजा वो कोठी में अपनी मर्जी से पनाहगज़ीन हुई थी। चौधरी बशीर से मुकम्मल वजाहतें लेने के बाद रंगवाली के मुअज़्ज़िज़ीन वापस तो चले गए, लेकिन नारपुर वालों की तरफ वो भी पुख्ता शक रखते थे कि शानी अब भी चौधरी के पास है। कम अज कम ये पता जरूर है कि शानी कहाँ है। चौधरी ने ठंडी सांस लेते हुए ठंडी विस्की का एक घूंट लिया और बोला, मैं दो तरफ से मुसीबत में हूँ। एक तरफ मेरी बरादरी है जो डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तरफ तुम्हारे मेखे वाले हैं जो मुझ पर चढ़ने का इरादा रखते हैं। ये दोनों पार्टियां आपस में दुश्मन होने के बावजूद मेरे लिए एक जैसी खतरनाक हो गई है। अब तीसरा वो उल्लू का पट्टा कुदरतुल्लाह है। वो अपना बदला चुकाने पर तुला हुआ है। वो कादरे और चचा हशाम के हवारियों को तुम्हारे बारे में बुरे बुरे तरीके से भड़का रहा है। मुझे इस बंदे पर कभी भी भरोसा नहीं था। सिर्फ तुम्हारी भावों की वजह से मैं इसे बर्दाश्त करता चला आ रहा था। वो एक नंबर का शोबदाबाज है, मगर इसकी बातों में कोई ऐसा जादू है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। खासतौर से औरतें तो बहुत जल्द इसके जाल में आती हैं। शानी ने दुखभरे लहजे में कहा, आप क्यों मेरे लिए इतने लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें पहले भी कई बार दे चुका हूँ। ये मेरे दिल का मामला है और दिल के मामलों में समझना और बताना बहुत मुश्किल होता है। शानी ने दिल में सोचा, चौधरी पता नहीं तुम्हारे दिल में ऐसे कितने मामले हैं। ये शीला भी तो ऐसा ही मामला है। तुम इसके खामिद को घर से बाहर भेजकर इसके साथ रात बसर करते हो और कभी इससे भी आगे बढ़कर इसे अपनी कोठी में बुला लेते हो। यकीनन ऐसी और भी शीलाएं तुम्हारी जिंदगी में होंगी। कुछ कुवैत और दुबई में होंगी जहां से तुम आए हो, कुछ यहाँ लाहौर में होंगी। तुम वही रवायती वडेरे हो चौधरी बशीर जो सदियों से अपने जुल्म की नोक से इस धरती का सीना छीन रहा है। तुमने अपना लिबास बदल लिया है, बोलचाल बदल ली है, जरा मॉडर्न बन गए हो, लेकिन तुम्हारी फितरत तो वही है। ऊपर को उठी हुई तुम्हारी पगड़ी, ऊपर को उठी हुई तुम्हारी मूछें, ऊपर को उठी हुई जूती की नोक, ये सब कुछ
پوری تنفن کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری خو کا حصہ ہے۔ وہ ان میں سے کوئی بات بھی نہ کہہ سکی۔ چودھری سے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے کیوں اور کس لیے بھابو کو قدرت اللہ جیسے بہروپے کے سپرد کیا، کیوں وہ اسے خطرناک آپریشن کے نام پر ڈراتا رہا اور قدرت اللہ کے شعبدوں کی نظر کرتا رہا۔ آج وہ قدرت اللہ کو بہروپیہ تسلیم کر رہا ہے۔ کیا قدرت اللہ اس وقت بہروپیہ نہیں تھا جب چودھری اسے فون کالز کر کے بھابو کے لیے کوٹھی میں بلاتا تھا؟ یہ چودھری ایک ایسا دوغلا پن تھا جو شانی کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھا رہتا تھا اور جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، فراموش کرنے اور نظر انداز کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی مجبوریوں کے سبب وہ چودھری کے دوغلے پن کو نظر انداز کر رہی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اسے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر نیم تاریخ ٹھنڈی رات سنسنا رہی تھی۔ لاہور کا یہ مضافاتی شہر نما قصبہ شاید کہیں جاگ بھی رہا ہو، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ یہ سو رہا تھا۔ ہیٹر میں آگ کی مدھم روشنی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں منا شانی کی اوڑھنی پکڑے پکی نیند سو رہا تھا۔ شانی کا دایاں ہاتھ چودھری کے ہاتھ میں تھا، اس کا بایاں بازو شانی کے کندھے پر سے گزر کر بائیں کندھے پر آ گیا تھا۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شانی سے قریب ہو رہا تھا۔ اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں شانی کے ریشمی بالوں سے الجھنے لگی۔ آج چودھری کے انداز میں پیش قدمی کی کیفیت تھی۔ شانی کا دل بری طرح دھڑ دھڑانے لگا۔ چودھری نے شانی کو اپنی طرف کھینچا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ شانی کا سر اس کے کندھے سے لگ جائے، لیکن شانی کا سر اس کے کندھے سے دور ہی رہا۔ شانی اس سے آگے بڑھنے سے مجبور تھی۔ چودھری تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، خاموش لیکن سوال چبھتی ہوئی نظریں۔ یہ نظریں جیسے شانی سے کہہ رہی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا۔ میں قادری اور چچا شام کی وحشتوں سے بچایا، تمہارے لیے اپنوں پرایوں سے دشمنی مول لے لی ہے، تمہاری خوشی کے لیے خطرہ مول لیتے ہوئے تمہاری ملازمہ اور اس کے بچے کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا۔ اب تمہاری دلجوئی کے لیے کوسوں دور سے منع کو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ جو کچھ تمہارے لیے کیا ہے اور جو کچھ کر رہا ہوں، کیا اس کے سلے میں مجھے تھوڑی دیر کی راحت نہیں دے سکتی ہو؟ تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی رعایت۔ شانی ایک بے رحم شکنجے میں تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس گرم کمرے کی کھڑکی سے باہر سامنے والی تاریک گلی میں رستم کھڑا ہے، زخموں سے چور، چہرے پر دنیا جہاں کا کرب سمٹا ہوا، آنکھوں میں اشک بار شکوا۔ اس سے کہہ رہا ہے، بی بی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اتنا اطمینان ضرور تھا کہ آپ میری نہیں تو پرائی بھی نہیں۔ ایک کچا سا دھاگا ہی صحیح، لیکن ناتا تو ہے ہمارے درمیان۔ کیا آج اس دشمن کے ہاتھوں وہ ناتا بھی ٹوٹ جائے گا؟ شانی نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا۔ وہ کیوں خام سوچوں میں الجھ رہی تھی؟ رستم کہاں تھا؟ رستم وہ تو وقت کی بساط پر زندگی کی بازی ہار کر نہ جانے کہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کی زندگی خالی ہو جانے والا وجود بھی کہیں موجود تھا یا نہیں، لیکن رستم کے نہ ہونے سے گناہ اور نیکی کا تصور تو ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ وہ جو کچھ چودھری چاہ رہا تھا وہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ اچانک شانی چونک گئی۔ اس نے دیکھا چودھری بشیر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہی طیش امیز انداز جو اس سے پہلے کئی بار بھگت چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، چودھری تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد شانی نے دیکھا کہ وہ جانے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے، واسکٹ پہن لی تھی، گرم چادر اس کے کندھوں پر تھی۔ اس نے سپاٹ خشک لہجے میں شانی کو آواز دی، منع کو جگاؤ، ہمیں جانا ہے۔ شانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ 1-2 منٹ تک شدید تذبذب میں رہی، پھر چودھری کے سامنے چلے گئی۔ کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہے؟ واپس لاہور، مگر اس وقت رات کا 1 بجا ہے۔ یہی وقت ٹھیک ہے، دن کے وقت پریشانی ہوگی، میں نظروں میں آنا نہیں چاہتا۔ بریف کیس چودھری کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا، وہ مکمل بے رخی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک دم شانی بے تاب ہو کر آگے بڑھی اور اس نے بریف کیس چودھری کے ہاتھ سے لینے کے لیے اس کا ہینڈل تھام لیا۔ آپ ایسا مت کریں، میں اس وقت آپ کو جانے نہیں دوں گی، منا بہت روئے گا۔ آپ دیکھ ہی رہے تھے وہ کس طرح صبح کے پروگرام بنا رہا تھا۔ میں تمہارے پروگراموں کے لیے نہیں رک سکتا، مجھے جانا ہے۔ چودھری کا لہجہ خشک تھا۔ شانی کی گرفت چرمی ہینڈل پر مضبوط ہو گئی۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نگاہ جھکائے بولی۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا اور ایک جھٹکے سے بریف کیس چھڑانے کی کوشش کی، مگر شانی نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ غصے سے شانی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی، خاموش لیکن مصمم ارادے کے ساتھ۔ 5-10 سیکنڈ تک یہی کیفیت برقرار رہی۔ دونوں کھڑے رہے۔ بریف کیس کے ہینڈل پر شانی کی گرفت مضبوط رہی۔ چودھری کی پرتپش نگاہیں شانی کے چہرے پر گڑی رہی۔ وہ فرش کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر شانی نے محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے چودھری کی گرفت ہینڈل پر ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ دبیز پردوں والی کھڑکی سے باہر تاریکی تھی۔ گھر کے بند اور نیمدہ دروازوں کے پیچھے بھی خاموشی کا راج تھا۔ اچانک چودھری نے شانی کو دبوچ لیا، بڑی سختی اور شدت کے ساتھ۔ اس کے دہکے ہوئے ہونٹ شانی کے چہرے پر پھسلنے لگے۔ اس کی باہوں کی جارحانہ گرفت
اس کے گرد سخت ہوتی چلی گئی۔ اس کی تند پیش قدمی کو سہارتی ہوئی شانی دیوار سے جا لگی۔ وہ ہجانی انداز میں اسے چومنے اور لپٹانے لگا۔ شانی ایک تصویر کی طرح ساکت تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ تصویریں خوبصورت تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان میں زندگی نہیں ہوتی، حرارت نہیں ہوتی۔ دوپٹہ شانی کے قدموں میں پڑا تھا، اوڑھنی بیٹے نے مٹھی میں دبا لی تھی، دوپٹہ باپ نے کھینچ کر اتار دیا تھا۔ ابا جی نے اسے کبھی پنجابی کا ایک شعر سنایا تھا۔ اس مختصر شعر کا مفہوم تھا، میرا کام غم لینا اور خوشی دینا ہے، میں دھرتی کی طرح ہر ظلم سہتی رہی ہوں۔ ان لمحوں میں بھی وہ خود کو جلتے آسمان کے نیچے بے بس دھرتی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چودھری پیچھے ہٹ گیا، وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ کچھ دیر تک خاموشی سے شانی کو دیکھتے ہوئے چودھری نے ہولے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے اور سانس تیزی سے چل رہی تھی، تاہم طوفان میں ذرا سے اتار کے آثار بھی تھے۔ شانی نے فرش سے بریف کیس اٹھایا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ چودھری نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی روانگی صبح تک ملتوی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ چودھری نے اپنی روانگی صبح تک ملتوی کر دی تھی، بلکہ اگلے روز تک ملتوی کرنے پر تیار نظر آتا تھا۔ مننے کی شدید ضد تھی کہ وہ بھی کوٹھی واپس نہیں جائے گا۔ صبح ان تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا، پھر رات کو بنائے گئے پروگرام کے مطابق شانی، منا، شمائلہ اور کوتا کا ڈولا اوپر گھر کی چھت پر چلے گئے۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں مننے کے ساتھ کرکٹ کھیلتی رہی۔ اس مصروفیت کے دوران شمائلہ کی تیز چبھتی ہوئی نگاہیں گاہے بگاہے شانی کی نگاہوں سے ٹکراتی رہی۔ کسی وقت شانی کو دیکھ کر شمائلہ کے ہونٹوں پر مدھم سی معنی خیز مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ شمائلہ نے ابھی تک کھلے الفاظ میں شانی کے ساتھ چودھری کے تعلق کی بات نہیں کی تھی، تاہم شانی کو معلوم تھا کہ وہ اس تعلق کے بارے میں جانتی ہے۔ بھابو کی آخری رات شانی نے چودھری اور شمائلہ کی جو ٹیلی فونی گفتگو سنی تھی، اس میں بالواسطہ شانی کا اپنا ذکر بھی آیا تھا۔ شمائلہ نے بڑے اشتیاق کے ساتھ چودھری سے پوچھا تھا کہ وہ کون خوش نصیب لڑکی ہے جو آج کل آپ کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ چودھری نے کہا تھا کہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ بعد میں شمائلہ نے لڑکی کی تصویر دیکھنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ شمائلہ اتنی معصوم نہیں تھی کہ وہ شانی سے ملنے کے بعد بھی بات کی تہہ تک نہ پہنچتی۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹیں گواہ تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ منا کھیل رہا تھا، ڈولا اور شمائلہ فیلڈنگ کر رہے تھے۔ شانی کو مننے نے بالنگ پر لگایا ہوا تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا، چاچی ذرا تیز بال کراؤ۔ بھائی مجھے تیز بال کرانی نہیں آتی، شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تیز بالنگ کھیلنا تو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی ڈولے کی اتنی تیز گیندیں کھیلی نہیں آپ نے؟ شمائلہ نے بات بدلی۔ شانی اپنے اندر ہی پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ اتنے میں منا دوڑتا ہوا شانی کے پاس آیا۔ اس نے دوپٹہ شانی کی کمر سے تھوڑا سا ہٹایا۔ چاچی یہ آپ کی قمیص کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی۔ اس کی انگلی کا لمس شانی نے براہ راست اپنی جلد پر محسوس کیا۔ قمیص وہاں سے ادھڑی ہوئی تھی، شاید یہ رات والے واقعے کا نتیجہ تھا۔ شانی سٹپٹا کر رہ گئی۔ غالباً شمائلہ کی معنی خیز مسکراہٹ کی وجہ بھی یہی تھی۔ شانی نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ تپ گیا ہے اور کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی ہے۔ اس نے دوپٹہ برابر کیا۔ پھر منا بولا، چاچی یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، شانی جھنجھلا کر کہا۔ بھائی کھیل کھیل میں ہو جاتا ہے ایسا، شمائلہ نے مننے کو سمجھایا۔ لہجہ ایک بار پھر معنی خیز تھا۔ شانی نے اسے گھور کر دیکھا، وہ جو کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ منا سارا دن خوش رہا، وہ شانی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے واش روم گئی تو وہ بھی دروازے پر کھڑا رہا اور بار بار آوازیں دیتا رہا، جیسے اس سے ڈر ہو کہ وہ کہیں ہوا بن کر اڑ نہ جائے۔ شانی کی عجیب کیفیت تھی، وہ مننے سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اور جب وہ پاس ہوتا تو اس کی وارفتگی دیکھ کر اس کے دل پر بوجھ بھی پڑنے لگتا تھا۔ رات کو مننے کے سونے کے بعد وہ ایک بار پھر ناپسندیدہ صورتحال کا شکار ہوئی۔ آج وہ دونوں ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ ایک طرح سے کل والے واقعے کا ایکشن ریپلے ہی تھا۔ چودھری کی ہجانی کیفیت، اس کی گرم سانسیں اور شانی کی ایک تصویر کی طرح ساکت، سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی ہوئی کل ہی کی طرح تھوڑی دیر بعد چودھری نے اس پر سے اپنی باہوں کی گرفت ختم کر دی اور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، شانی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ بے پناہ شدت کے ساتھ شانی کے کانوں میں گونجے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس فکرے کی پہلے سے توقع کر رہی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولا، میں منا اور ندیم بہت اکیلے رہ گئے ہیں شانی، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، خاص طور سے مجھے اور مننے کو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے بغیر مننے کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو میرا حال ہے وہ بھی تم دیکھ رہی ہو۔ شانی فرش کی طرف دیکھتی رہی۔ اس سے جو سوال پوچھا جا رہا تھا وہ اس کی زندگی کا کٹھن ترین سوال تھا۔ وہ اس سوال کے کروڑوں ٹن وزنی بوجھ تلے پسنے لگی۔ اس کے لب تھر تھرا رہے تھے، مگر انہیں قوت گویائی نہیں تھی۔ وہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر حلیمی نظروں سے بولا، تم سوچنے کے لیے پورا وقت لو،
مگر ساری باتوں پر خوب اچھی طرح غور کر کے جواب دینا. مجھے امید ہے کہ تمہارے جواب میرے اور منع کے حق میں ہوگا. شانی نے اپنی آواز کی لرزش پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا, آپ مجھے جو مقام دینا چاہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں. آپ شاید یہ بات بھول رہے کہ میں دشمن کی بیٹی ہوں. اس سے پہلے آپ کے مرحوم بھائی نے مجھے عزت دینے کی کوشش کی تھی, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دادا جی اور ساری برادری اس کی دشمن ہو گئی. اب بھی آپ کا خاندان اور برادری یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی. بلکہ اب تو یہ اور مشکل ہے, جو دادا جی اور درجنوں لوگوں کو قاتلہ کہا جا رہا ہے. میں آپ کی ٹھوکروں میں کنیز کی حیثیت تو مر سکتی ہوں, بیوی بن کر نہیں رہ سکتی. آپ کے لوگ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. چودھری نے سگریٹ کا گہرا کش لیا. دیکھو, گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. تمہارے خاندان سے ہمارے خاندان کی دشمنی تھی, لیکن یہ 75 سال پہلے کی بات ہے, اور تم آج کی بات کر رہے ہیں, اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں. تم دیکھ چکی ہو کہ تمہاری خاطر میں کہاں تک جا سکتا ہوں. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا. مجھے نارپور کے جاہلوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہم ایک نئی طرح کی زندگی شروع کریں گے. باقی رہی کنیز بن کر رہنے والی بات, تو مجھے اس پر دکھ ہوا ہے. اگر میری سوچ ایسی ہوتی تو کوٹھی میں آنے کے بعد تم کب میری پہنچ سے دور تھی. میں جب چاہتا ایک دشمن بن کر تمہارے سامنے آ سکتا تھا, لیکن تم جانتی ہو ایسا نہیں ہوا. نہ اب ایسا ہو رہا ہے. کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے عزت دینا چاہتا ہوں؟ میں اپنے لیے فساد نہیں چاہتی. وہ سسک کر بولی, تم سے کہا ہے نا, ان باتوں پر مت سوچو. یہ میرے معاملے ہیں, میں انہیں بڑی آسانی سے نمٹا سکتا ہوں. اتنا دمخم ہے مجھ میں. ہاں, اگر کوئی اور بات تمہارے ذہن میں ہے تو مجھے بتاؤ, میں کھلے دل سے سنوں گا. شانی اندر سے کانپ گئی. اسے ڈر لگا تھا کہ گفتگو کا رخ کسی خاص سمت میں نہ مڑ جائے. اسے چودھری سے اپنی پچھلی ملاقات یاد تھی, اور اس ملاقات میں جس طرح سے رستم کا ذکر ہوا تھا وہ ابھی تک شانی کے دل میں خوف بن کر ٹھہرا ہوا تھا. چودھری سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا, پھر کش لے کر بولا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں تمہیں کسی طرح کی الجھن ہو؟ شانی خاموش رہی. چودھری نے اپنے بھاری بھرکم چہرے پر اینک اتار کر عشق کے شیشے صاف کیے. شانی, تمہارے بھاووں سے میرا رویہ جس طرح کا تھا تم اچھی طرح جانتی ہو. میں نے ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ہر طرح سے عزت دی. وہ کافی عرصے سے بیمار تھی. میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. بہرحال ایک انسان کے طور پر مجھ میں اس کی خامیاں ہیں. میں ڈرنک کرتا ہوں. میں تم سے یہ بات بھی نہیں چھپانا چاہتا کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میری زندگی میں لڑکی آتی رہی ہے. کبھی کبھار اب بھی ایسا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ چودھری نے چند لمحے توقف کیا اور شانی کے سراپا کو غور سے دیکھ کر بولا, بہرحال میں تم سے وعدہ کرتا ہوں شانی, اگر تم میری زندگی میں آنے کا فیصلہ کرتی ہو تو پھر میں سب کچھ چھوڑ دوں گا. ہاں, سب کچھ. ایک گھریلو لڑکی کی حیثیت سے شاید تم اس بات کا پتہ نہ ہو کہ فی زمانہ دولت مند مردوں پر خوبصورت لڑکیاں مکھیوں کی طرح گرتی ہیں. شہروں میں یہ سلسلہ اور زیادہ ہے. مجھ پر بھی ایسی لڑکیاں گرتی ہیں اور آئندہ بھی گرتی رہیں گی. لیکن میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا, سب کچھ چھوڑ دوں گا. تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. شانی کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے اور ہونٹ لرز رہے تھے. وہ بار بار نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر رہ جاتی تھی. چودھری نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا, میں تم سے فوری جواب نہیں چاہ رہا ہوں. تم 2-3 دن تک پوری تسلی اور آزادی سے سوچ لو. آزادی کا لفظ شانی کے دل پر گھونسے کی طرح لگا. وہ کس آزادی کی بات کر رہا تھا؟ شانی کو تو پور شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی منا ندیم بھابو کی روح, اور پھر انوری کاکا گڈی. اس کے علاوہ رنگ والی میں اپنے پیاروں کی سلامتی, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کے گلے کا توق. چودھری دھیان سے اس کا چہرہ پڑھ رہا تھا. شاید اس نے شانی کی دلی کیفیت بھانپ لی. پوچھنے لگا, کیا تم کسی طرح کی گھٹن محسوس کرتی ہو؟ شانی نے نفی میں سر ہلایا. سر ہلایا تو آنکھوں سے تو موٹے آنسو چمکیلے موتیوں کی طرح گر پڑے. سر نے نفی میں جواب دیا تھا, لیکن آنسو نے اس بات میں. چودھری کے جبڑے بھیج گئے اور ناک کی اوپری سلوٹ ذرا گہری ہو گئی. کمرے کو ایک بوجھل خاموشی نے ڈھانپ لیا. آخر چودھری کی پاٹدار آواز کمرے میں گونجی, دیکھو شانی, اگر تم آزادی اسے سمجھتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں تو یہ آزادی ہرگز نہیں, یہ تو بربادی ہوگی. تمہارے دشمن چیل کووں کی طرح تم پر جھپٹ پڑیں گے. چند دنوں میں تمہارے نوچ کر کھا جائیں گے. میں ایسا نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں. آپ کہیں بھی تو شاید نہ جاؤں. شانی نے اس کے لہجے کی حرارت محسوس کرتے ہوئے وضاحت کی. چند لمحے کے توقع کے بعد چودھری نے کہا, ٹھیک ہے, صبح میں چلا جاؤں گا. واپسی 2-3 بعد ہوگی. امید ہے اس وقت تک تم ہر پہلو پر غور کر لو گی. چودھری اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلا گیا. شانی منع کے پاس آ لیٹی.
چودھری اس کی آزادی کی بات کر رہا تھا۔ شانی کی آزادی اس گھوڑے کی طرح تھی جس کا پاؤں باندھ کر چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چودھری اس سے فیصلہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کرنا تھا؟ فیصلہ تو حالات کر رہے تھے۔ وہ تو وقت کی عدالت میں مجرم کی طرح گردن ڈالے کھڑی تھی اور جبر کا استغاثہ اس کی آس امید کی دھچیاں اڑا رہا تھا۔ ہاں، اس نے فیصلہ کیا کرنا تھا؟ اس نے لیٹے لیٹے کروٹ بدلی اور مننے کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے کانوں میں ایک شہنائی رونے لگی، اور شہنائی کا تعلق ہمیشہ شادی سے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ رات آخری پہر ایک نامانوس شور کے سبب کھلی۔ کچھ زور زور سے بول رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ منا اس کے ساتھ جڑ کر سویا ہوا تھا۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ آواز چودھری بشیر کے کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ شانی نے پہچان لیا، یہ جالا کی آواز تھی۔ وہ پریشان لہجے میں کوتا کر ڈولے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شانی نے لحاظ منہ پر درست کیا، اپنے بال سمیٹے، چپل پہنتی ہوئی چودھری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، منظر چکا دینے والا تھا۔ چودھری بشیر اکڑو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا بایاں بازو دائیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ یہ وہی بازو تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چودھری کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ وہ سخت بے چینی کے عالم میں پہلو بدل رہا تھا۔ جالا تیزی سے کولے مٹکاتی ہوئی آئی اور اس نے پلاسٹک کی ایک بڑی بالٹی چودھری کے بستر کے قریب قالین پر رکھ دی۔ اتنے میں ڈولا ایک بڑے جگ میں ٹھنڈا پانی لے کر اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ شانی نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ چودھری میں اتنی سخت نہیں تھی کہ زبان سے جواب دے سکتا۔ اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر چودھری جیسا بندہ اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا تو پھر یقیناً تکلیف زیادہ تھی۔ اچانک شانی کی نگاہ نے ایک چیز نوٹ کی اور اس کی حیرت بڑھ گئی۔ چودھری کا پٹی والا بازو کوہنی سے اوپر تک بالکل سرخ نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ کی کیفیت بھی یہی تھی۔ کوہنی اور کلائی کے درمیان کا کچھ حصہ پٹی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جگہ بھی ایسی ہی غیر معمولی طور پر سرخ ہوگی۔ یہ عجیب سی سرخی تھی، اس میں سوزش کے ابھار بھی شامل تھے۔ چودھری نے بے چین ہو کر اپنا ہاتھ بالٹی کے اوپر رکھ دیا۔ جالا نے جگ لیا اور یک بستہ پانی کی دھار باندھ کر چودھری کے بازو اور بازو کی پٹی پر ڈالنے لگی۔ چودھری کی کیفیت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ متاثرہ بازو میں شدید جلن محسوس کر رہا ہے۔ جالا نے مزید پانی کی ضرورت محسوس کی تو ڈولے کے بجائے شانی خود فریج کی طرف لپک گئی، لیکن فریج میں پانی نہیں تھا، صرف فریزر میں برف تھی۔ وہ بھی سرد موسم کی وجہ سے فریزر میں چپکی ہوئی تھی۔ شانی برف اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کی طرف سے چودھری کی کراہنے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ شانی سناٹے کی کیفیت میں تھی۔ جب پرسوں شام اس نے چودھری کے بازو پر پٹی دیکھی تھی تو اس کا خیال تھا کہ یہ کوٹھی میں ہونے والے کسی لڑائی جھگڑے کی نشانی ہے، مگر یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ چودھری کے بازو پر چھپاکی جیسے اثرات تھے۔ شانی پانی میں برف ڈال رہی تھی جب جالا خالی جگ کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے خشمگین نظروں سے شانی کو گھورا اور پھر سرسراتے لہجے میں بولی، اب تو راضی ہونا چودھرانی، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ چودھری صاحب، حضرت صاحب سے جھگڑا کیا، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، ان کو دھکا دیا۔ حضرت صاحب کے بڑے مرید جی نے اس وقت کہہ دیا تھا، اب چودھری صاحب کا ہاتھ سڑ کر کوئلہ بھی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو، وہی کچھ ہو رہا ہے، تمہاری اکھیوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ شانی سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ چودھری کی کراہیں بلند ہو رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔